السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف معاملات پر بات کرتے ہیں، سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، سماجی مسائل ہوں یا دیگر مسائل ہوں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پروگرام میں ان معاملات پر اور موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ حالیہ دنوں جو معاملات زیر بحث آئے اس میں سیاسی معاملات سر فہرست رہے، اور ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ عوامی نوعیت کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے، اور یہ لامحالہ تمام معاملات یا مسائل سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسائل چاہے معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، جو بھی مسائل ہوں، سیاست کا عمل دخل ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو، حالیہ دنوں میں اس سے پہلے یا اس سے پہلے بھی پچھلے کئی ادوار میں، نہ عوامی خالصتاً نمائندے سامنے آ سکے، نہ عوامی مسائل کے اوپر بات کر سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں، کہ جو لوگ مصائب زدہ نہ ہوں وہ کیسے ایک عام آدمی کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ رہا ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں اس میں وہی چہرے، وہی اشخاص، پارٹیاں بدل بدل کر ہم پر مسلط ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے مسائل، سطحی مسائل، بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ یہ کسی بھی پارٹی کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ ووٹ حاصل کرنے کے لیے محض نعرے تو بڑے لگائے گئے، کہیں 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا گیا، صحت کے نام پر مختلف قسم کی سکیمز کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس طرح سے بہت سارے گیمکس جو تھے یہ استعمال کیے گئے، لنگر خانے بنائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس قسم کی بات یہاں پر نہیں ہوئی، لیکن حاصل نتیجہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لوگوں کی حالت زار میں بہتری نہیں آئی، جو کہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ بہرحال جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جڑے جو، جیسے میں نے کہا آپ سے، جو معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں یہ اس لیے زیادہ زیر بحث آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا معیار زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے، اور انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں ڈیٹیریٹ کرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ نہ کوئی ایسی پالیسی بنائی گئی جس نے سپورٹ کیا ایک عام آدمی کو، نہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی گئی، کوئی بھی ایسا حل کسی کے پاس نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ ان کو جھانسے دیے گئے، سیاسی نعرے یہاں پر استعمال کیے گئے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور بارہا یہ ہوتا رہا ہے کہ جو پچھلے ادوار میں بھی ہوتا رہا کہ حکومتیں دعوے لگاتی رہیں، بار بار اقتدار میں آتی رہیں، لیکن خاطر خواہ اس کے نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ اور پھر جیسے بات ہوئی ابھی پچھلے چند سالوں میں تبدیلی کی ایک بات کی گئی، ایک نعرہ لگایا گیا، اس نے پچھلے والوں سے بھی زیادہ بڑھ کر لوگوں کو زج کیا اور بہت بری طرح سے ان کے جذبات کو مجروح کیا، اور اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ تو بہرحال اب سمجھنا یہ ہے کہ اب آنے والی حکومتوں کے لیے یقیناً چیلنجز بہت زیادہ ہیں، کیسے مسائل کو حل کیا جائے گا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے۔ آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، بڑا اچھا تبصرہ تجزیہ کرتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت پازیٹیو سوچ کے حامل ہیں، رکھتے ہیں پازیٹیو سوچ۔ نعمان عبدالمجید صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ نعمان، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش کہ مصروف اسکیجول میں سے وقت نکال کر آپ پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں، کھل کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، بہت ساری خامیوں پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ تو میں جو اب تک اخذ کر سکا ہوں ہماری پچھلی جو پروگرامز ہیں اس میں گفتگو سے، کہ آپ بہتری کی امید رکھیں، یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو امید ضرور نظر آئے گی۔ تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ میں بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں گے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ نا امیدی پھیلی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا جائے، پھر ذرا اپنے عام معاملے کی طرف آتے ہیں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایون جو بڑے ممالک ہیں نا، جی امریکہ میں ایک کنزیومر کانفیڈنس سروے ہوتا ہے، جی جی کہ جب وہ کنزیومر کانفیڈنس سروے کنزیومر کا کانفیڈنس پازیٹیو ہوتا ہے نا، تو اچانک سے اکانومی کے سارے وائٹلز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ کنزیومر کانفیڈنس کیسے ٹھیک ہوتا ہے کہ عام آدمی کو، آپ نے کہا نا کہ آپ سب پڑھا لکھا آدمی بھی جو ہے مایوسی کا شکار ہے،
اور مایوسی سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, کنفیوژن ہے, کنفیوژن ہے کہ آگے ہوگا کیا. اس وقت اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے اپنی تمام سیاسی پولیٹیکل انکلینیشن کو سائڈ میں بھی کر دیں, مے جو ہے نا یہ پاکستانی سمرز, جیسے کہ عرب اسپرنگ ہوا تھا نا, تو مے از گوئنگ ٹو بی دی پاکستانی سمرز, کیونکہ اٹ ول بی دی ہاٹسٹ منتھ آف پاکستانی پالیٹکس. خان صاحب نے مارچ کا اعلان کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, حکومت اپنی اسٹرگل ہے, اور حکومت کی جو اپنی 13 پارٹیوں کو لے کے چلنے, ہماری 2 پارٹیاں کوalition میں نہیں چل سکتی, 13 پارٹیاں کوalition میں, اور وہ بھی ایک دوسرے کے کسی زمانے میں خون کے پیاسے تھے, اب ایک ساتھ جو ہے کیا نام ہے ایک ہی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. صرف خان صاحب ہیں, پبلک اوپینین انہوں نے موبلائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے اداروں کا بھی ایک کردار ہے جس میں ہم بات نہیں کرتے, لیکن ایک کردار تو ہے اداروں کا, ٹھیک ہے نا ہمارے. تو بات ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رمضان کے بعد سے جو ہے نا ایک عظیم دنگل شروع ہونے والا ہے, وہ جو ورلڈ ریسلنگ کا جو ہوتا ہے نا گرینڈ فنالے, وہ گرینڈ فنالے, ریسل مینیا کا گرینڈ فنالے بیسیکلی ہماری پالیٹکس کا جو اگلے مہینے شروع ہونے والا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈائریکشن, اکانومی نیڈز اے ڈائریکشن, کہ بھائی اکانومی کی پلاننگ کیا ہے. میں تو اکثر آپ کو پتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے ایز اے اکنامکس سے طالب علم کے, کہ آپ کی اکانومی جو ہے, اگر آپ ایک اچھا بہت ہی بہترین اکنامک پلان بنائیں اور اس کو بہترین طریقے سے امپلیمنٹ بھی کریں, تو اس کے نتائج جو آنا شروع ہوتے ہیں وہ 1 سال میں آنا شروع ہوتے ہیں, نتائج نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور اس کا جو پورا جو تقریباً اس کے اہداف و مقاصد جو مٹیریلائز ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اراؤنڈ 5 ایئرس کے درمیان, 3 سے 5 سال کے درمیان. اسی لیے انسانوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ 4 to 5 ایئرس کا ایک ٹرم رکھا ہے ایک گورنمنٹ کو, کہ اٹ از ایڈیکویٹ ٹائم کو اپنے آپ کو ڈیلیور کر سکیں, ٹھیک ہے نا جی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایوریج ٹائم اسپین ہے ایک الیکٹڈ آفیشلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کا, وہ ہے 3 سال, ٹھیک ہے نا, کسی پارٹی کا ہو, ٹھیک ہے نا, ایوریج ٹائم آپ لگا لیں, ٹھیک ہے نا. آپ پچھلے 20 سال میں لگا لیں, اگر 30 سال لگائیں گے تو ایوریج اور کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. 90s میں تو 1.5-2 سال تھا, اس کے بعد جو ہے 2000 کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے ایوریج جو ہے وہ 3 سال ہے جو الیکٹڈ جو پرائم منسٹر سی ای او آف دی کنٹری, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ایسی صورت میں جب آپ ایک دکان بھی لگاتے ہیں نا, پان کی دکان بھی کھولتا ہے نا کوئی بندہ, تو وہ بھی جو ہے نا کہتا ہے یار سال بعد ادھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو انڈسٹری لگانے والا کم سے کم 5 سال کا جو ہے نا وہ دیکھتا ہے. اب آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ تھے 5% تھے, پھر 13% چلے گئے, پھر 7 آ گئے, اب تک ہم 15 کے آس پاس پہنچ گئے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ کس میں کوئی کیا انڈسٹری لگائے گا, کوئی کیا کاروبار کرے گا. تو کنفیوژن لازم ہے, ہر طبقہ زندگی میں کنفیوژن لازم ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ پالیسی ڈائریکشن نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں سوشل میڈیا پہ بھی چیخ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی خدا بات چیت کے ذریعے سے, گفتگو کے ذریعے سے معاملات کو حل کر دیں, ٹھیک ہے نا, بیٹھ جائیں. اور دیکھیں ہمیشہ جو معاملات حل ہوتے ہیں وہ کسی مڈل گراؤنڈ پہ جا کے ہوتے ہیں, کسی بھی زندگی خواہشات پہ نہیں چلتی, زندگی حقائق پہ چلتی ہے. اور حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک مڈل گراؤنڈ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تمام اس وقت جو ہے نا سب لوگ کہیں گے ٹھیک ہے دس از واٹ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن. اب لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اگر لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن میں ہم نے کوئی اقدام کیا نا تو ہمارا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا. یہ انفارچونیٹلی لوگوں کو لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, سچ ہے یا غلط ہے لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس میں لوگ بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. تو یہ مایوسی جو ہے نا, یہ مایوسی سے کنفیوژن ہے, پیپل کی ناٹ فور سی. اب اگلا مہینہ سب کو پتا ہے کہ جو سیاسی دنگل اور سیاسی رسہ کشی ہونے والی ہے اگلے مہینے میں, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ ہماری جو ہے سیاسی جماعتیں ہوں, حکومت ہو, اپوزیشن ہو, یہی نہیں پتا پنجاب میں تو حکومت کون ہے, اپوزیشن کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے نتیجہ کیا نکلے گا, یہی نتیجہ نکلے گا جو حالات آپ نے کنفیوژن کی بات کہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمان یہ فرمائیے کہ اب یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا, اور میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں, اس کی ساری ذمہ داری ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ اتنے وائز ہوتے, اتنے فار سائٹڈ ہوتے تو ہمیں شاید یہ صورتحال جس کا آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہیں ہوتا. اور بھی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ایتھکس ہیں سب کے سامنے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کر سکے, اور جو کہ ہم نے نہیں کیا ہے, اب بہت دیر ہو چکی ہے, تو کون سا سسٹم ہے جو اس کو ریپلیس کرے گا؟ اب تو لوگوں کے اندر اس حد تک مایوسی پھیل چکی ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ کنفیوژن ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم آپ کے یہاں رائج ہے ڈیلیور نہیں کر سکے گا, کیونکہ جس طرح کی ہارس ٹریڈنگ یہاں پر ہوتی ہے, جس طرح کی فلور کراسنگ ہوتی ہے, آپ اس کا راستہ نہیں روک سکے. اب چند جو پڑھے لکھے لوگ رہ گئے ہیں اب اس ملک میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نیا سسٹم, کوئی نئی رجیم انٹروڈیوس کروانی ہوگی, جس کے بعد آپ کی مسائل حل ہوں گے. اور بہت سارے مسائل ہیں, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر لب کشائی کیجیے,
پھر میں آگے آ کے ذرا جو ہمارے فائنینشیل ایتھکس ہے اس کی طرف آؤں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو بھی چاہوں گا کنکلوڈ کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن کریم میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اپنے معاملات کو کنسلٹیشن کی بیس پہ جو ہے نا کنسلٹیشن کی بیس پہ ہیومن سوسائٹی نے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جو عمرانیات ہے یہ ہیومن سویلائزیشن ہے نا یہ اوور پیریڈ ٹائم ایوالو ہوئی ہے. ٹرائبل سوسائٹیز تھیں, پھر بادشاہتوں کا زمانہ آیا, اس کے بعد پھر ڈیموکریسی, پھر جو ہے کانسٹیٹیوشنل مونارکیز اینڈ ڈیموکریسیز آئیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسیز آئیں, پریزیڈنشیل سسٹم, یہ بڑے سارے فارمز ہیں. بنیاد جو اس کی نا وہ ہے کنسلٹیشن بیس اکانومی. ایک ایسا طریقہ کا نظام حکومت کو ہونا چاہیے جس میں عام آدمی کو, لوگوں کو جو ہے نا یہ حق رائے دہی کا جو ہے نا استعمال, لوگ اپنے مشاورت کے ذریعے سے, اور ووٹ کیا ہے, ووٹ ایک مشورہ ہے نا بیسیکلی, ہر بندہ اپنا اوپینین ڈال رہا ہوتا ہے کہ میرا جو اوپینین میں ملک کا جو سربراہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. جب سب لوگوں کا اوپینین دیکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جس کے حق میں زیادہ اوپینین ہے اس کو ملک کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز میں ہم کیا کانٹرڈکٹ نہیں کرتے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور ایک جاہل شخص برابر نہیں ہو سکتا. اگر ووٹنگ کی بات آئے, اب یہاں پر پاکستان جیسے ملک میں بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو خاندان نہیں ہے یا نیم خاندان ہیں. جب آپ ووٹنگ رائٹ دے دیتے ہیں ان کو, کیونکہ یہی ہوتا آیا ہے, اور یہ جو ہمارا جو پولیٹیکل کلاس ہے, سسٹم ہے, یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. آپ دیکھیں حیران کن بات ہے کہ یہ ہر جگہ کام کریں گے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, ہر ایریا پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ماں سوائے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ, کیونکہ اگر یہ دو چیزیں اگر آ جائیں گی تو پھر شاید ہی اس کے بینیفیشری نہیں رہیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو سوال کیا جو ہے ابھی جب میں بات کر رہا تھا میرے ذہن میں بھی یہی پوائنٹ ہو رہا تھا, اور میری اس موضوع پہ کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی سوالات کی نا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں نا کہ خواندگی کا جہاں تک ہے نا, اس کو ہم ایک بیس بنا لیں کہ مثال کے طور پہ دیکھیں خواندگی کا ایک معیار تو وہ ہے کہ انسان کے اندر علم, وزڈم, حکمت کیا ہے, ایک معیار یہ ہے. اور ایک خواندگی کا معیار یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سرٹیفکیشن ہے کہ آپ نے میٹرک کیا ہے, انٹر کیا, بی کام کیا ہے. دیکھیں جو پہلی چیز ہے نا اس کو ناپنے کا کوئی معیار کسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک میں ایک عقل مند ہوں اور دوسرے شخص کے نزدیک میں ایک بیوقوف شخص ہوں, ایسا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن ہے. تو ہمارے پاس بیسکلی ایک ہی طریقے کار ہے کہ وہ ہے جو ڈگری یا تعلیم ہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں, اچھا نمان سوری ٹو کٹ یو شارٹ, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, فوراً سے ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ارے بڑے پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. نعمان عبد المجید صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے, اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے تمام چیزوں کی تشریح کی ہے, اور خاص طور پہ ایک سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم, اب میں چاہوں گا ذرا وہ گفتگو کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا جائے, کیسے کام کرے گا. جی دیکھیں ایک چیز ہم نے جو ڈسکس کی نا, تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں دوبارہ جائیں کہ جو ہیومن سویلائزیشن ہے, پہلے ٹرائبل سوسائٹیز تھیں, بعد میں مونارکیز آئیں, کنگڈمز آئیں, پھر کانسٹیٹیوشنل مونارکیز, اور اس کے بعد جو ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو سسٹم آیا ہے جس میں پریزیڈنشیل بھی ہے اور پارلیمنٹری بھی ہے. ٹھیک ہے نا, پارلیمنٹ ہوتی ہے, پریزیڈنشیل میں ڈائریکٹ آپ اس میں الیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس کی جو روٹ ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ انسانوں کو اپنے جو لیڈر کو جو ہے وہ مشاورت سے, کنسلٹیشن سے اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اب اس کے دو میکینزم, دو اس کے اینگل ہیں جس کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ایٹ دا میکرو لیول سسٹم کیا ہونا چاہیے, وہ پارلیمنٹری ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے کہ لوگ اپنے نمائندوں کو کریں اور پھر نمائندے جا کے سی ای او کو یا پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کریں. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنشیل ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو یہ رائے ہو کہ پریزیڈنٹ کو جو ہے نا ڈائریکٹلی جو ہے وہ منتخب کر سکے. یہ ہو گئی ایک چیز. اور دوسری چیز سوال اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو یہ منتخب لوگ کریں گے, لوگ کون ہوں گے. بہت سارے ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ارباب حل و عقد جسے کہتے ہیں, ان کو جو ہے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ لوگ کریں. دیکھیں اب اس کے اندر جیسے کہ پہلے میں کچھ دیر پہلے میں کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ دیکھیں اس کی دو, انسان کے علم کو جانچنے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک تو سبجیکٹو طریقہ کار ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک میں جو ہے ایک ہی شخص کسی ایک شخص کے نزدیک عقل مند ہو, دوسرے کے نزدیک بیوقوف ہو. اس کا کوئی کرائٹیریا ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا آبجیکٹیو کرائٹیریا ہے کہ بھائی میٹرک ہے, انٹر, وہ اچھے ہیں, برے ہیں, صحیح ہیں, غلط ہیں, لیکن کم سے کم ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک انٹر یا بی اے پاس شخص ہے اس کو کچھ تو تعلیم ہوگی نا, کچھ تو بنیادی سمجھتا ہو, کچھ تو چیزیں ہوں گی.
تو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی کہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو دیا جائے. اب دونوں سوالوں پہ ایک ایک کر کے ہم آتے ہیں. تو دیکھیں پریزیڈینشیل سسٹم میں کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نہیں امپیچمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ نے امریکہ کے اندر بھی دیکھا ہے. ہمارے ملک میں جہاں کولیشن پارٹیز کا چکر بازی لگی ہوئی ہوتی ہے, منسٹریز کے بندر بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ منسٹریز میں نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاصے پرابلم جو ہے نا پریزیڈینشیل سسٹم سے امپروو ہو سکتے ہیں پریزیڈینشیل سے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر یہ کولیشن کا چکر نہیں ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آئے گا بھی تو بہت سیریس گراؤنڈس پہ آئے گا. اس میں کوئی ایسی غداری کر دی ہو یا اخلاقی معاملات ہو گئے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ جس کے لیے آپ 2/3 میجورٹی لے کے آ سکیں, اور وہ جو ہے نا آپ بھلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کو آپ ختم بھی کر دیں, لیکن 2/3 پہ اگر آپ لے آئے نا اس کو بیسیکلی, اور آپ اوپن کر دیں کہ اینی بڈی کین ووٹ اگینسٹ دی پرائم منسٹر آن سرٹن گراؤنڈس, تو بھائی پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کو 2/3 کو لے کے آنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. ٹھیک ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو جو ہے 2/3 سے فارغ کر دیں, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. تو یہ میرا خیال ہے کافی حد تک ہارس ٹریڈنگ کا اور اس کا دروازہ اس سے ایک تو بند ہو جائے گا. دوسرا جو منسٹریز کی جو بندر بانٹے نا کہ ہر کولیشن پارٹی کو 1 یا 2 منسٹری دینی پڑتی ہے. بلوچستان میں تو ہر بندہ ہی منسٹر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی سننے میں آیا تھا پچھلے دنوں کہ وہ ان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کیش میں نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں تو بلوچستان تو ایک سب سہارن افریقہ والے حالات ہیں, اندھیری نگری چوپٹ راج ہے, ہمیشہ سے ایسا رہا ہے, ہمیں پتا ہے. دہشت گردی کی وجوہات جو ہے انفارچونیٹلی یہی ہے نا کہ اتنی لو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو کدھر سے جو ہے نا پھر دہشت گردی ہوگی اور کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے ہو جس کے اندر آپ کا پریزیڈنٹ بھی, آپ کے صوبوں کے گورنر یا سی ای اوز یا وزیر اعلیٰ جو بھی ہیں وہ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے جو میئرز ہیں ان کو جو ہے جو بھی جس ٹیئر پہ بھی لے کے جانا ہے وہ آپ کریں. ایک تو یہ ریفارم کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ ہم ارجنٹ بیسس پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کی. پنجاب 12 کروڑ کا ہو گیا ہے, سندھ 5-6 کروڑ کی آبادی سندھ کی ہے, تو کیسے آپ کام کریں گے؟ ایسے نہیں چل سکتا. ترکی میں غالباً 80 صوبے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. انڈیا میں اچھے خاصے صوبے انڈیا نے بنا لیے اپنے, وہ صرف یو پی کو بریک نہیں کر سکے کچھ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے اپنے, لیکن تقریباً صوبوں کو انہوں نے بریک کر دیا ہے, بڑھتے جا رہے ہیں. افغانستان کے ایران کے اندر کافی صوبے ہیں. تو بات یہ کہ ہمیں بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی جو اولڈ ڈویژن ہے نا, ڈویژنز جو ہمارے آپ کو پتا ہے پاکستان میں صوبے کنٹری ہے, پھر صوبے ہے, پھر ڈویژن ڈسٹرکٹ, جو ڈویژن سے میں سمجھتا ہوں ہر ڈویژن کو ایک صوبے کا درجہ دے دینا چاہیے. تو اس سے آٹومیٹیکلی کیا ہوگا. اس کے اندر ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ جو ہے نا پنجاب جو ہے کیا نام ہے, جو صوبہ پنجاب ہو, پنجاب کا آپ میں سے آپ یہ صوبہ نکال دیں, سندھ میں سے یہ صوبہ نکال دیں, کراچی کو الگ صوبہ ہونا چاہیے, ہزارے کو. ہمیشہ ہم نے جو صوبوں کا مسئلہ ہے اس کو ایک پروونشل ایشو کے طور پر دیکھا ہے, which is wrong thing. یہ پروونشل ایشو نہیں ہے, اس نیشنل ایشو, یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک فیصلہ کریں کہ سارے صوبوں میں سارے ڈویژن جو ہے نا ایک فلانی تاریخ سے صوبے کا درجہ اختیار کر لیں گے, پالیٹکس سے ختم ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کراچی کے خلاف سازش ہو رہی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا پنجاب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ہزارہ آپ کو پتہ ہے ہزارہ میں کافی اس کے خلاف فسادات وغیرہ ہوئے تھے, کوئی اس پہ ہی بات نہیں کرے گا. آپ بھائی ایک نیشنل اسمبلی میں قرارداد پاس کریں یا ریفرنڈم کرائیں کنٹری کے اندر کہ بھائی اس تاریخ سے ملک میں ہوں گے. اب وہ اس میں جس پارٹی کی بھی اکثریت ہو دے دیں, ٹھیک ہے نا, جس پارٹی کی بھی اکثریت ہو وہ حکومت بنائے, جس میں جو بھی کرے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم سے اور وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے چاہے اس کا نام وزیر اعلیٰ رکھیں, گورنر رکھیں, جو بھی رکھیں, جو اس ادارے کا ہے, جو اس جگہ کا ہے. تو یو ایس میں گورنرز ہوتے ہیں بیسیکلی, جو الیکٹڈ گورنرز ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے گورنرز ہوتے ہیں, اس کو پبلک جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اپنے ووٹ سے منتخب کرے. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 چیزیں کر لی جائیں نا, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے نا خراب ہوں گے. یہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے. تیسرا والا جو معاملہ ہے نا ہو کین ووٹ, ایک تو ہم نے بات کر لی کہ پریزیڈینشیل اور ڈائریکٹ الیکٹڈ, جیسے پریزیڈینشیل پریزیڈنٹ گورنرز میئرز کو جو ہے ڈائریکٹ عوام اپوائنٹ کرے, اور ان کی جو ساتھی ہیں جو پارلیمنٹ ہے یا ان کی کیبنٹ ہے وہ پھر ووٹ کے تھرو آئیں, اور وہ جو ہے بیسیکلی ضروری نہ ہو کہ انہی میں سے کوئی بندہ جو ہے وزیر بنے گا. پارٹ 2 ہم نے بات کی کہ بھئی ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈویژن فورن کر دینے چاہیے. اور تیسری چیز جو ہے نا ہو کین ووٹ, ٹھیک ہے نا. نہیں, ہو کین ووٹ سب سے مشکل فیصلہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص کے پاس فارمل ڈگری نہیں ہے تو اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ہم تھیوریٹیکلی تو کہہ سکتے ہیں, لیکن البتہ اس میں ایک طریقہ کار میں سمجھتا ہوں موجود ہے. ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ فیوچر میں کوئی ڈیٹ مثال ہے کہ ایک ایسے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لائی جائے کہ 10 years ڈاؤن دی روڈ کہ آج سے 10 سال بعد جو بھی الیکشن ہوں گے نا اس میں صرف وہی لوگ انٹائٹلڈ ہوں گے جو میٹرک پاس یا انٹرمیڈیٹ پاس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک یہ تھیوریٹیکل پاسبلٹی تو ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ الیکٹریسٹی ریٹ از ایکسٹریملی لو. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی الیکٹریسٹی ریٹ کیا اوور آل ہمارا کنٹری کا غالباً 70% ہے آن پیپر, جس میں آن پیپر جو لوگ نام لکھ سکتے ہیں. بلوچستان کا 46% ہے, جو سندھ کا آئی تھنک 60% کے 60-65 کے آس پاس ہے.
پنجاب کا کچھ 70 ہے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے اندر جو ہماری جو پرائمری انرولمنٹ ہے وہ آئی تھنک 70-80% کے آس پاس ہے. تو اگلی جنریشن میں تو یہ میرے خیال ہو سکے گا شاید کہ ہم کریں, لیکن جیسے کہ میں نے کہا نا ایک تھیوریٹیکل پاسبلٹی تو ہے لیکن پریکٹیکلی مجھے اس کا نظر نہیں آتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر ہم یہ دو چیزیں بھی کر لیں کہ ہم ڈویژنس اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو ڈویژن مزید کریٹ کر دیں اور پریزیڈنشیل فارم لیں, اس سے بھی ہمارے بڑے حد تک مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ موونگ فارورڈ تھوڑی سی بات ہوگی فائنینشیل ایتھکس کے حوالے سے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی تھی. یہ تو ایک بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں ابھی تک آپریشنل نہیں ہو سکی ہیں, فنکشنل نہیں ہو سکی ہیں, اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو یہ تو ڈائگنوسس یہاں پر ہو گیا, بلکہ بڑا اچھا اس کا ڈائسیکشن بھی ہو گیا. آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے تو ہماری سوچ تقریباً ایک جیسی ہی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بہترین مثال یہاں پر قائم کرنی ہے تو وہ نظام آپ کو لے کر آنا پڑے گا. ہمارے یہاں سب سے بہترین مثال جو دی جاتی ہے, کیونکہ اب بڑا آسان ہے, آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں, آپ امریکہ کی جیسے مثال دیتے ہیں ہر چیز کے اندر, تو وہاں سسٹم موجود ہے. اسٹیٹ کی سطح پر اسٹیٹ اتنی امپاور ہوتی ہے کہ وہ بجلی کی پروڈکشن سے لے کے ٹیکسز کی کلیکشن اور ساری چیزیں پھر وہ وفاق کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑے پرفیکٹلی تمام چیزیں چل رہی ہیں. جی میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بات ہو جائے. یہ مزاج میں بڑی لوگوں کی جو ہے نا تبدیلی آ جاتی ہے. رمضان المبارک کے اندر ایک الگ مزاج ہوتا ہے, اس کے علاوہ مزاج اور ہوتا ہے. ذرا اس کے حوالے سے چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جی دیکھیں قرآن کریم میں جہاں پہ روزے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں نا, تو پہلی آیت ہم کو سب کو یاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ جن اے لوگوں تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو, جس سے پچھلے لوگوں پہ کیے گئے تھے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن یہی رکوع جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے وہ ہم نہیں پڑھتے. وہ آیت ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے نا وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ اسی رکوع میں جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے ہیں, اسی رکوع کی آخری آیت جو ہے, پہلی آیت میں روزے فرضیت کے احکامات ہیں, اور جہاں یہ بات کنکلوڈ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر حج کے احکامات سٹارٹ ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو یا ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اپنے مال ایک دوسرے کے ساتھ باطل طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, اور جو تمہارے آفیشلز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے حکمران ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جا کے ایسے معاملات نہ کرو تاکہ تم عوام الناس کا پیسہ کھا جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ قرآن یعنی آپسی معاملات بھی ٹھیک کرو, اور یہ بھی نہ کرو کہ ایسا آپ کہتے ہیں ہمارے پوا لگا کے میں نے زمین لوٹ کرا لی, زمین فلانا ہو گیا اور ہمیں زمین کھا گئے, لوگوں کی زمین پر قبضہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کام نہ کرو کہ تم جو ہے یہ لوگوں کے اپنے حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کے اور عوام الناس کا پیسہ کھا جاؤ بالاسم گناہ کے زبان تم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو کانشیسلی یہ کام کر رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف فرمایا ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو روزے کا ڈائریکٹ امپیکٹ انسان کے کریکٹر پہ یہ آنا چاہیے کہ انسان کے اندر فائنینشیل ایتھکس پیدا ہو, انسان اپنے معاملات کو ٹھیک کرے, انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے کہ میں جب روزہ رکھ کے نکلوں گا. روزہ اور حج دو ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ اتنا ریگرس اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جب اس کے اندر سے انسان نکلے نا, انسان کا بیہیویئر کریکٹر چینج ہونا چاہیے. اچھا, یہ بڑی دین اسلام کی خاص بات ہے. قرآن کریم میں تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ لین دین کے معاملات کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ادائیگیوں کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے, کیونکہ باری تعالیٰ جانتا ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ جو اس کے لیے مشکل کام ہوگا یہ فائنینشیل جو ایشوز ہیں, یہی آگے جا کے پرابلم کریں گے. فائنینشیل اینڈ فیملی ایشوز. ایگزیکٹلی, فیملی ایشوز. تو کیٹاگوریکلی تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ کس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے. تو سب سے زیادہ ہائی لائٹ بھی اسی چیز کو کیا گیا, فائنینشیل اور فیملی ایشوز کو. فیملی ایشوز کے اندر بھی سب سے زیادہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ وغیرہ کو پڑھیں آپ تو اندازہ ہوگا آپ کا, اسے مہر کی ادائیگی کے معاملات ہو, خاص طور پر شوہروں کی, مردوں کی زیادہ ذمہ داریاں مردوں کی دی گئی ہیں ایز ہیڈ آف دی فیملی, کہ وہ جو ہے عورتوں کے ان کے رسپانسبلٹیز جو پوری طریقے سے ادا کریں, ان کے جو ہے ان کے حقوق ادا کریں, ان کو جو مہر دینا ہے وہ ادا کریں, اپنا اخلاق ان کے ساتھ ٹھیک رکھیں. اگر خدا نہ خاصہ طلاق کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو خدا نہ خاصہ طلاق کی نوبت اگر آ بھی جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہے اپنا اخلاق میں کسی بھی طور پر جو ہے کمی نہ آنے پائے. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل ایشوز کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کنکلوژن ہی روزے کا یہ ہے کہ جو ہے آپ کے فائنینشیل معاملات جو فائنینشیل ایتھکس ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نعمان, یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کر تفصیلاً گفتگو ضرور کی جائے گی, کیونکہ یہاں پر وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لی جائے گی, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.